بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف بیک ڈور رابطوں کے ذریعے مسلسل التجاؤں اور منتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تازہ ترین بیک ڈور رابطوں میں انہوں نے معافی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن کچھ نرمی کا، کچھ ریلیف کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کم سے کم مجھ سے مذاکرات کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں تو بدلے میں بھی کوئی مثبت اقدامات کروں گا۔ اب یہاں ضمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کے مثبت اقدامات کی ریاست کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر چلائی جا رہی ہے۔ تو اس بیک ڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ بڑی تہلکہ خیز خبر ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک پشاور میں علیمہ خان کی طرف سے ڈنڈا فورس کو تیار کیا جا رہا ہے پشاور، کوہاٹ اور دوسرے شہروں میں، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار رہیں، وہاں ہم دم مست قلندر کریں گے۔ اس وقت ٹائیگر فورس کی جو کمان ہے وہ علیمہ خان کے سپرد ہے اور ان کی ڈپٹی ہیں وہ منشیات فروش اور تھرڈ ریٹ گنڈا اور دہشت گرد شہرجار آفریدی، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی مکمل سرپرستی اور تحفظ حاصل ہے، اور اس جج کا نام بھی آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ ڈنڈا بردار فورس کیا کرے گی اسلام آباد میں؟ ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوا کہ کب ہوگا، لیکن اس سے پہلے عید کے فوراً بعد 2 یا 4 دن کے بعد کوہاٹ میں پہلا جلسہ ہوگا جس میں ڈنڈا بردار فورس اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، اور ڈنڈا بردار فورس سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈنڈوں کو کیل لگا کر آئیں۔ اب کیل لگا کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس سے دو بدو مقابلہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ تو کوہاٹ میں تو خیر انہوں نے پولیس سے کیا مقابلہ کرنا، وہاں تو ان کی اپنی پولیس فورس ہے، لیکن وہاں یہ ریہرسل ہوگی، اور اصل جو ان کی غنڈہ گردی کا پلان ہے علیمہ خان کا وہ ہے اسلام آباد میں۔ کیا کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے؟ تو اس کا اندازہ آپ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا تھا اس سے لگا سکتے ہیں۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی تو عمران خان نے اپنی اس ڈنڈا بردار غنڈہ فورس کو حکم دیا تھا وہ قومی اسمبلی کے باہر جلسہ کریں، اور جو بھی ایم این اے آئے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے اس کو ڈنڈوں سے مارے اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ باقاعدہ ٹانگیں توڑنے کے الفاظ اخبارات میں اور چھپے تھے اور ٹی وی پر چلے تھے کہ جو بھی آئے گا اس کی ٹانگیں ہم ڈنڈوں سے توڑ دیں گے۔ تو ڈنڈا بردار فورس وہاں جمع ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ڈنڈا بردار فورس ٹھس ہو گئی، کچھ بھی نہ کر سکی، اور تحریک عدم اعتماد کو پھر ناکام بنانے کے لیے عمران خان کو وہ دوسرا ہتھ کنڈا اختیار کرنا پڑا، وہ جو بلوچستان کا دہشت گرد ہے قاسم سوری، آئین شکن، جس نے تحریک عدم اعتماد کو پیش ہونے سے روک دیا اور رد کر دیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام 15 دن پہلے ہونا تھا وہ 15 دن بعد میں ہو گیا، اور مقررہ تاریخ کو جو سپریم کورٹ نے طے کی تحریک اعتماد پر ووٹنگ ہوئی اور عمران خان گھر سدھار گئے۔ تو یہ ڈنڈا فورس تب بھی کچھ نہیں کر سکی تھی، اب بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن اس مرتبہ جو جوتا ان کے لیے تیار کیا گیا، یہ میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں، میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اس مرتبہ جو ڈنڈا جوابی طور پر ان کو دیا جائے گا یا جو چھتر ان پر پھیرا جائے گا وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا، اور یہ کئی واقعات کو بھول جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس دن ہوگا جس دن یہ اسلام آباد میں یہ ڈنڈا فورس کا مظاہرہ کرنے کے لیے تاریخ رکھیں گے۔ ابھی تک انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی یہ کوئٹہ، کوہاٹ وغیرہ میں جلسے کریں گے، اور ان جلسوں سے پہلے ہی ان پر ڈپریشن طاری ہے۔ یہ ایک بڑی اہم تبدیلی ہوئی تھی جب انہوں نے چند دن پہلے پشاور میں ایک بڑی ریلی، پچھلے ہفتے 8-10 دن ہو گئے، پشاور میں ایک بڑی ریلی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس ریلی میں عوام نے شرکت نہیں کی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ عوام کا کتھارسس ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی ایک رہنما کے بقول، اس لیے وہ جلسے میں نہیں آ رہے۔ تو ان کی بہت سخت حوصلہ شکنی ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے ہفتہ واری احتجاجات کی کال دینے کا سلسلہ مؤخر کر دیا، اور اب عید کے بعد یہ جلسے کریں گے، اور ان جلسوں سے عوام کا موڈ دیکھیں گے، ان سے فضا کو گرمانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ان کو کچھ امید ہوئی، جو کہ مجھے تو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ دیکھ لیں گے، اب عید کے بعد چند دن ہی رہ گئے ہیں تو ان کی چیز یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر کوئٹہ میں کوئی کامیاب جلسہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہوگا کیونکہ
وہاں جلسہ پی ٹی آئی نے نہیں کرنا، وہاں جلسہ محمود اچکزئی صاحب نے کرنا ہے، جن کو یہ بہرحال ایک فالونگ ہے، ان کا ایک ہلکا اثر ہے، ان کا یعنی ایک ووٹ بینک ہے، اور ان کے ورکر 5، 10، 12 ہزار کی تعداد میں ہمیشہ جلسوں میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو لیکن اس سے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کو فائدہ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا اس کا اندازہ کوہاٹ کے جلسے سے لگائیں گے، کوئٹہ کے جلسے سے نہیں۔ اچھا، اب ڈنڈا فورس جو ہے اس کے لیے یعنی صرف ڈنڈا فورس نہیں، ہر حوالے سے ان کو ایک سخت جواب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، دوسرا ذکر میں وہ تلمبے کے راسپوٹین کا کرنے والا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر اس کی گھٹی میں خباثت بھری ہوئی ہے کہ یہ باز نہیں آتا۔ ایک رات پہلے ایک ٹی وی چینل پر خاتون اینکر نے ان سے پوچھا مولانا کو، مولانا کہنا، میرے خیال میں ان کو مولانا کہنا ہی بڑا سخت گناہ ہے، تو جس طرح کا یہ آدمی ہے، تو اس سے پوچھا کہ آپ عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں؟ تو بجائے اس نے سوال کا جواب دینے کے اس نے یہ کہا کہ چونکہ میرا بیٹا مر گیا، میرے حوصلے پست ہو گئے اور میں بڑا غمزدہ ہوں، اس لیے میں عمران خان کو مشورہ نہیں دوں گا، لیکن یہ خبیث حکمران جہنم میں جائیں گے، یہ خبیث حکمران جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، تمام مسالک، ایک مسلک کو چھوڑ کر باقی مسلمانوں کی جتنے بھی مسالک ہیں، بالکل آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ گچھ کر لیں، تحقیق کر لیں، تمام مسالک کے علماء میں یہ اور فقہاء کرام میں یہ اتفاق ہے، کیونکہ کئی احادیث رسول اس بارے میں ہیں کہ کسی بھی آدمی کو وہ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، آپ اس پر یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اس نے کس کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ کسی بھی آدمی کو آپ کتنا ہی برا وہ ہو، آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ جس کے بارے میں جہنمی ہونے کی وعید واضح الفاظ میں کر دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کی صورت میں ہے کہ ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو ہم جہنمی کہہ سکتے ہیں، یا جن کو رسول پاک نے جہنم کی بشارت دی، ظاہر رسول اللہ مجاز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اطلاع آتی تھی، لیکن کسی نام کا کسی خاص آدمی کا ذکر کر کے یہ فیصلہ تو ہم دے سکتے ہیں کہ جو اس طرح کے اعمال کریں گے وہ دراصل جہنمی ہونے کے مستحق ہوں گے، لیکن وہ بھی کیا سیدھے جہنم میں جائیں گے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی اعلان کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء جب ایک دوسرے فرقوں کے بارے میں یعنی مذمت پر آتے ہیں تو کافر بھی کہتے ہیں، زندیق بھی کہتے ہیں، گمراہ بھی کہتے ہیں، فتنہ بھی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فلانا آدمی جو ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو خبیث مولوی ہے، اس نے حکمرانوں کو نہ صرف یہ کہ خبیث قرار دیا بلکہ جہنمی بھی کہا۔ اچھا، خبیث کسے کہتے ہیں؟ خبیث کا معنی، لغوی معنی تو ہے گندا، بہت ہی پلید، بہت ہی ناپاک جو وجود ہو اس کو خبیث کہا جاتا ہے، بہت ہی برا کوئی ہو۔ لیکن یہ جو ماورائی مخلوق ہے جن کو ہم سب جنات کا نام دے دیتے ہیں، ان کی بے شمار قسمیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں، ہر قد و قامت کی، ہر شکل و صورت کی، الگ الگ خصوصیات کی، الگ الگ عادات کی، ان میں سے ایک مخلوق اس کو خبیث کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر نجس مقامات پر پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب ٹوائلٹ میں یا باتھ روم میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک دعا پڑھنے کا حکم ہوتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث خبیث کی جمع اور خبائث خبیثات کی، خبیثہ کی جمع، یعنی خبیثوں مخلوق جو ہے وہ نر اور مادہ جو بھی ہے ان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باتھ روم جو ایک ظاہر ہے وہاں طہارت اس طرح کی نہیں ہوتی، چاہے اس کو آپ کتنا بھی صاف ستھرا رکھیں، اس کو آپ مکمل طور پر پاک مقام کا درجہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ مخلوق وہاں پائی جاتی ہے بالعموم، ہر جگہ پر تو خیر نہیں لیکن اکثر مقامات پر وہ پائی جاتی ہے، اسی لیے یہ حکم ہے کہ یہ دعا کریں۔ تو خبیث ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو گندے مقامات پر پائی جائیں۔ اور یہ خبیث مولوی کہاں کہاں پایا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ خبیث مولوی ہے جو کبھی پرویز الہی کی گود میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کبھی یہ وہ فرہ گوگی کے گٹوں کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ملے گا، کہیں یہ پنکی پیرنے کے پاس بیٹھا ہوگا، کہیں یہ زلفی بخاری کے پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہوگا، اور کہیں یہ لندن جاتا ہے تو کس سے ملتا ہے؟ آدمی اپنے ہمجلیسوں سے پہچانا جاتا ہے، مشہور اور بدنام قادیانی انیل مسرت، جس نے خانہ حرم نبوی میں
توہین کا ایک واقعہ منعقد کرایا تھا اس بدبخت نے، یہ اس سے جا کر جپھی ڈال کر ملا اور اس کی گود میں بیٹھا رہا وہاں جا کر، تو پھر حضرات خبیث کون ہوا؟ اور یہ دو حکمرانوں کو جہنمی کیوں کہہ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان کو ہٹا کر آ گئے۔ اگر عمران خان حکمران ہوتا تو یہ اس کے لیے ستِ خیرات تھی، یعنی اس کے لیے، اس خبیث مولوی کے لیے جنتی کون ہے؟ زلفی بخاری جنتی ہے، انیل مسرت جنتی ہے، پنکی پیرنی جنتی ہے، فرہ گوگی جنتی ہے، وہ کیا نام ہے جس کا وہ عمران خان نے جس سے لمبی ٹیلی فون کی تھی، عائلہ ملک، وہ جنتی ہے، وہ عمل یا رمل خسرا جس کا کیا نام ہے اس کو مجھے نام بھی یاد نہیں آتا، وہ جنتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جنتی ہیں، اور باقی سب اس کے نزدیک جہنمی ہیں۔ اب جواب میں تو یہ کہنا چاہیے کہ مولوی تم خود جہنمی ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو کسی کو بھی جہنمی کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو جہنمی کہے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تلمبے والے مولوی تجھ سے بڑھ کر جہنمی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو دوزخ کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ چونکہ موجودہ حکمرانوں نے اس کو ہڈی ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، موجودہ حکمران اس کو ہڈی نہیں ڈال رہے جس طرح عمران خان ڈالا کرتا تھا، اور پنکی پیرنی اور فرہ گوگی کی کمائی سے اس نے وہ کچھے بنیانوں کا کارخانہ لگایا تھا اس حرام خور مولوی نے۔ تو اور یہ وہی حرام خور مولوی ہے، یاد ہو آپ کو کہ دو سال پہلے کی بات ہے، 27 رمضان کی شب اس نے اور مولوی ایک خبیث مولوی ہے اسی طرح کا خبیث نجم شیراز، ان دونوں مولویوں نے بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ شب قدر تو آتی جاتی رہتی ہے، عمران خان کی جو صحبت ہے نا، عمران خان کا چہرہ وہ دیکھنا زیادہ بڑی سعادت ہے شب قدر سے۔ ان دونوں کو کیا گستاخ قرآن نہ کہا جائے؟ یہ دونوں خبیثوں کی جوڑی آمنے سامنے بیٹھی یہ بکواس کر رہی تھی، اور مسلمانوں کی بے حسی دیکھی ہے کہ علماء نے اس کی مذمت تک نہیں کی، کیونکہ سب علماء ڈرتے تھے، عمران خان سے ڈرتے تھے، وہ فضل فیض چکوالی اس سے ڈرتے تھے، بجو باجوہ سے ڈرتے تھے، لہٰذا کسی عالم دین نے ان کی مذمت نہیں کی۔ تو ناظرین، یہ مولوی کا حال آ گیا۔ اچھا، اب یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی میں رعایتیں مانگ رہا ہے، کچھ رعایتیں مانگ رہا ہے۔ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بالکل تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے بارے میں کہ جیل کے اندر یہ سخت ڈپریشن میں ہے اور تناؤ میں ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو اس نے دھمکیاں دی ہیں یہ کوئی اس کی حکمت عملی نہیں ہے۔ کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام سنا، اس میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے بڑی زبردست حکمت عملی اختیار کی ہے، یہ دھمکی دینے کی جو پالیسی اختیار کی یہ اس کی گڈ اسٹریٹجی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آرمی چیف کو دھمکی دینا کون سی حکمت عملی ہے، کس طرح کی حکمت عملی ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ یہ دھمکی اس نے مایوسی اور ڈپریشن کے عالم میں دی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے مسلسل یہ پیغامات جا رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایک ٹروس کر لو۔ ٹروس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی معافی تلافی نہیں، لیکن ایک جنگ بندی، یعنی چلو بھی لڑائی بھڑائی فی الحال روک دیتے ہیں، تو اس کو یعنی عارضی صلح کو ٹروس کہتے ہیں۔ تو یہ عارضی قسم کی صلح مطلب یہ ہے کہ مزید میری جو ہو رہی ہے وہ نہ کرو۔ تو اس کا جواب جناب دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹروس نہیں ہو سکتا، معافی نہیں ہو سکتی، 9 مئی کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب یہ 9 مئی کی معافی نہ ہو سکنے کا جو فکرہ ہے نا، اس کا ہم میں سے اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی کیسے نرمی نہیں ہوگی، سب کچھ تو نرمی ہو رہی ہے، بندے چھوٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مقدمات میں ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ مذمت کرنے میں خیر ہمیں کوئی ظاہر ہے کوئی کون روک سکتا ہے، ہم یہ مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ مثلا یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ 6 نوری نت بیٹھے ہوئے ہیں، پرانی اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے 6 نوری نت، وہ جب ضمانتیں دینے پر اتر آئے ہیں اور فیصلوں میں بری کرنے پر اتر آئے ہیں، کھلم کھلا چٹے ننگے کپڑے اتار کر سامنے آ جائیں، یہاں تک کہ ایک نوری نت میز کرسی پر بیٹھ کر ہتھوڑا بجا کر یہ اعلان کرے کہ ملک میں حکومت کے خلاف بغاوت کر دی جائے، سول نافرمانی کا آغاز کر دیا جائے، حکومت کے حکم ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ ایک جج اگر یہ حکم دے، اب بتائیں کہ اس پر کیا ہو، کیونکہ اقتداروں کے پاس ابھی ایسا کوئی آپریٹس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جس کے مدد سے وہ ان 6 نوری نتوں کو
चिमटे से पकड़कर उठाकर गटर में फेंक दें, ऐसा कोई उनके पास ताकत नहीं है। तो ये एक मजबूरी है जिसकी वजह से कई रुकावटें आ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसे लोग बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आपने देखा कि वो गुजरांवाला से एक MNA थे मुस्लिम लीग के, वो दोबारा गिनती में कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी कर दिया। PTI का बंदा वो जज के पास पहुंच गया, हाई कोर्ट के पास। उस जज ने वो नारा साहब को, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली 2 मरतबा इलेक्शन जीते हैं, उनको बुलाए बगैर, उनको पूछे बगैर, उनको नोटिस किए बगैर, उनका मौक़िफ़, उनके वकील का मौक़िफ़ सुने बगैर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तो ये तो जनाब जज साहबान कर रहे हैं। तो इस मसले से निपटने के लिए ज़ाहिर है एक हिकमत अमली, एक सब्र, एक इंतज़ार, एक तरीक़ाकार की ज़रूरत है। जो हम लोग तो ये समझते हैं ना कि ये सब कुछ जो हो रहा है तो ये फ़ौज की नरमी से हो रहा, फ़ौज की नरमी से नहीं हो रहा। और फ़ौज की नरमी को तअस्सुर ज़ाहिर है कोर कमांडर पेशावर के उस इक़दाम से इस तअस्सुर को मज़ीद तक़वियत मिली कि जनाब वो तो बुलाकर उनको अफ्तारियाँ करा रहे हैं, वहाँ PTI के साथ इजलास कर रहे हैं। और ये बात तो ज़ाहिर है कोई मानेगा नहीं कि जनाब वो ब्रीफिंग देनी थी। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम जो होते हैं वो खुफिया नहीं हुआ करते, ये तो खुफिया कार्रवाई थी जिसका जो पकड़ाई में आ गई। अब इदारे क्या करते हैं हमें ये देखना है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत कुछ बच बचा कर चलने वाला मामला है। कई जगह पर सहूलतकार बैठे हुए हैं। 20 साल तक इस्टेब्लिशमेंट ने इन सांपों की परवरिश की। यहाँ तक सूरत हाल ये है कि इस वक्त, जैसे कि मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 70% एंकर जो हैं वो इसी प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत लाए गए। ये सांप और सपोलिए पाले गए और अब इनको उठाकर बाहर फेंक देना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। चुनांचे ये TV चैनल मुसलसल एक प्रोपेगेंडा, झूठ की बुनियाद पर इन्होंने एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। मसलन एक आप इनका सिर्फ एक बयानिया देखें, हर TV पर बैठा हुआ एंकर आपको यही कहेगा कि देखें जी 8 फरवरी को PTI के वोटर तमाम रुकावटों के बावजूद वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा। ये बात इतनी तकरार से की गई है कि मुझ जैसे आदमी को भी यकीन आ गया कि जनाब उस रोज़ जगह जगह नाके लगे हुए थे और पुलिस वाले और फ़ौज वाले खड़े थे। वो हर वोटर को रोकते थे, उसका शनाख्ती कार्ड चेक करते थे और पूछते थे कि तुम तहरीक इंसाफ के हामी तो नहीं हो। अगर वो कहे कि हाँ मैं तहरीक इंसाफ का हामी हूँ तो उसे डंडों से मारकर वापस अपने घर की तरफ भगा देते थे और कहते थे कि ख़बरदार वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचना वरना तुम्हारी खैर नहीं। और इन सब रुकावटों के बावजूद PTI का वोटर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा और उसने इमरान खान को वोट दिया। ये बयानिया इतना ज़्यादा है कि हर आदमी तकरीबन इस पर यकीन कर बैठा है। लेकिन आप याद करें, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर क्या वोटरों को रोका गया इस बुनियाद पर कि तुम PTI के हो या मुस्लिम लीग नून के हो या पीपल्स पार्टी के हो? कौन सी रुकावटें थी जिनको अबूर करके PTI के वोटर पहुंचा? वो एक रुकावट बता दें। इलेक्शन से पहले जो हुआ, गिरफ्तारियां हुई और कुछ लोगों को कागजात नामजदगी मुस्तरद भी की गई, ये ठीक है, ये हुआ। लेकिन इससे वोटरों को क्या रुकावट हुई? वोटरों को तो फ्री हैंड था। कोई भी वोटर PTI का हो या किसी और पार्टी का हो, किसी भी वोटर को पोलिंग स्टेशन जाने तक कोई भी रुकावट, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी खौफ नहीं था। और ना ही पोलिंग स्टेशनों के अंदर जिस तरह के 2018 में हुआ कि फ़ौज बैठी हुई थी, 3 लाख फ़ौज पोलिंग स्टेशनों के अंदर बैठी थी, जो मुस्लिम लीग के हक में डाले गए वोटरों को, बैलेट पेपरों को फाड़ रही थी और मुस्लिम लीग के वोटरों को भगा रही थी, मार रही थी और उनकी बेइज्जती कर रही थी। इस मरतबा तो एक फ़ौजी भी किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन आप TV पर यही बात सुनेंगे, जिस चैनल को खोलें आपको ये कोई ना कोई मुबस्सर धारता हुआ मिलेगा कि जनाब देखो 8 फरवरी को PTI के वोटर तमाम रुकावटों को तोड़ता हुआ, खौफ की जंजीरें तोड़ता हुआ, खौफ के बुत तोड़ता हुआ, तमाम रुकावटों को रौंदता हुआ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा और उसने इमरान खान के हक़ में वोट दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, झूठ की कोई हद होती, यहाँ तो कोई झूठ की हद ही नहीं है। बहरहाल इस सारे मामले में जो फैसला है वो एक ही है कि 9 मई की माफ़ी नहीं है। अब इसमें अगर वो लोग छोड़ दिए गए हैं जो बाकायदा दहशतगर्द नहीं थे, वो जुलूस के साथ पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ
नारे भी लगाए होंगे फ़ौज के ख़िलाफ़, उन्होंने वहाँ कुछ और बातें भी की होंगी, कुछ बढ़के भी मारी होंगी। तो उन लोगों को अगर फ़ौज ने बरी कर दिया है तो और उसकी तारीफ़ भी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ौज को फ़ौजी अदालतों में ऐसे मुकदमात चलाने की इजाज़त है। तो नाज़रीन, ख़ुलासा ये है कि ये तो किसी ने नहीं कहा था कि 9 मई के इल्ज़ाम में 2 लाख अफराद को टांग दिया जाएगा, ये तो किसी ने कहा नहीं था, ये प्रोपेगेंडा तो पीटीआई का है। हम लोगों का ये दावा कभी नहीं रहा। हम लोगों का ये सिर्फ ये इत्तला देना मकसद था कि जो हार्ड कोर मुलज़िम हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जो सहूलतकार हैं, वो बारी बारी पकड़े जाएंगे, उनकी बचत नहीं होगी। ये इस्लामाबाद के 6 नूरी नत जो चाहें कर लें, ये कुछ मामलात को डिले कर सकते हैं, लेकिन अब वाज़ेह मैसेज इदारों की तरफ से आ गया है। और कुछ लोग जो रिटायर्ड बुज़ुर्ग, मुशर्रफ की रिटायर्ड बेवाएँ मसलसल राब्ते करती रहती हैं, कभी उनको मुलाकात से इनकार किया जाता है और कभी कभी उनकी बात सुन ली जाती है। उनको ताज़ा तरीन जवाब जो दिया गया वो ये है कि 9 मई की माफ़ी का मतलब ये है कि आप फिर एक कानून बना दें और उस कानून में लिख दें कि कोई भी पार्टी अपने सियासी मुतालबात की मंजूरी के लिए या गैर सियासी मुतालबात की मंजूरी के लिए कोर कमांडर हाउस, GHQ, एयरफोर्स की छावनियों, एयरफोर्स के अड्डों पर हमला करके उन्हें तबाह भी कर सकती है, उन्हें आग भी लगा सकती है, उनके फ़ौजी भी मार सकती है, सब कुछ कर सकती है। इन सब की माफ़ी हो जाया करेगी, क्योंकि ये कोई जुर्म नहीं है। आइंदा के लिए ये एक कानून बना दिया जाए, और अगर ये कानून बनाना मुमकिन नहीं है तो 9 मई के लोगों का छूटना भी मुमकिन नहीं है। ये बात लिख ली जाए। और यहाँ जो पीटीआई के जो मुबस्सिर हैं अखबारात टीवी में बैठे हुए, मसलन कल ही एक पीटीआई के बहुत ही कट्टर किस्म के ना, यानी जज्बाती और जुनूनी किस्म के पीटीआई के हामी हैं, अज़हर अब्बास उनका नाम है, कि पता नहीं मज़हर अब्बास नाम है, जंग जू ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। तो वो कह रहे थे कि जनाब पीटीआई की डील हो चुकी है, माफ़ी हो जाएगी। तो ये साहब जो हैं, दरअसल ये पीटीआई के उस फोर्स का हिस्सा हैं जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कि आपने टीवी पर बैठकर ये बातें करनी है ताकि पीटीआई का वर्कर हौसले में रहे, और जब उनको कॉल दी जाए तो वो सड़कों पर आ जाए कि जनाब हमारी तो डील हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये अज़हरबाज़ मज़हरबाज़ जो भी है, इसकी इत्तला झूठी है, 100% झूठी है, बल्कि 101% झूठी है। सच सिर्फ इतना है कि 9 मई का जो चक्कर है, बहरहाल हर सूरत आने वाले 1-2 महीनों में फैसल हो जाएगा। ये 6 नूरी नत देखते रह जाएंगे। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।